دریافت فرمایا ہے کہ ایک صاحب کا یہ کہنا کہ اس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس لباس کے علاوہ رہ ہی کیا گیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اگر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ شلوار قمیص بھی پہنتے ہیں۔ شلوار قمیص یہی جو ہم پہنتے ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہو، ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ 2 چادریں اوڑھا کرتے تھے، اور یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جو احرام باندھتے ہیں یہ بھی تو 2 چادریں ہیں۔ یہ 2 چادریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ پھر یہ 2 چادریں باندھنا یہ بدھ مت میں بھی ہے۔ یہ 2 چادریں ہندوستان میں جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے وہ بھی باندھتے تھے۔ یہ 2 چادریں اب بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ہم مسلمان حالت احرام میں باندھتے ہیں، اور کئی ایک بدھسٹ ہیں، آپ پاکستان سے باہر شاید تشریف نہیں لے گئے، آپ تشریف لے جائیں نیپال میں، آپ تشریف لے جائیں ہندوستان میں، تو یہ گیروے رنگ کی 2 چادریں باندھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے علاوہ رہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں بڑی اکثریت 95% لوگ پینٹ شرٹ یا پھر شلوار قمیص پہنتے ہیں، اور 2-4% ہوں گے جو 2 چادریں اوڑھتے ہیں۔ تو کیا 2 چادریں اوڑھ لیں سب اب؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں اوڑھی تھیں۔ تو یہ جتنے لوگ ان علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں مائنس ٹیمپریچر تک چلا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ پینٹ شرٹ کو غیروں کافروں کا لباس کہنا اور دفاتر میں ملازمت نہ اختیار کرنا جہاں پینٹ شرٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ اس سے بڑھ کے حماقت۔ پینٹ شرٹ کسی زمانے میں کافروں کا لباس ہوا کرتا تھا۔ وہ دور تھا جب دمشق پہ حملہ ہوا تو جو مسلمان لڑنے کے لیے فرانسیسیوں کے مقابلے میں گئے تھے، پینٹ شرٹ پہننا ان کا وہ فقہا نے کفر قرار دیا تھا۔ وہ وقت گزر گیا۔ اب کسی شخص کو دنیا میں پینٹ شرٹ کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے یا یہ مسلمان۔ کوئی امتیاز کی چیز نہیں رہی۔ کھڑاواں تھی، کھڑاواں لکڑی کے 2 جوتے پہن لینا اب بھی ہندوستان میں بہت جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ کھڑاواں پہننا کفر تھا۔ جب یہ عام ہو گیا تو ہمارے بزرگوں نے بھی پہنے ہیں، سب نے پہنے۔ اسی طرح ملازمت نہ اختیار کرنا، اپنے آپ کو کفر کے منہ میں ڈالنا ہے۔ فاقہ ہوگا اور زندگی کی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی تو اللہ سے شکایت پیدا ہوگی نا، اللہ کے افعال پر اعتراض پیدا ہوگا نا، یہ کفر نہیں ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ضروری ہے کہ آزمائش میں ڈالیں؟ اس لیے جو لوگ بھی وہ پینٹ شرٹ کے لیے ملازمت میں اختیار کرتے ہیں اور ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شلوار قمیص ہمارا قومی لباس ہے، اسے پہنیں۔ اور جو بھی پینٹ شرٹ وغیرہ، ٹائٹ جینز وغیرہ انہیں نہ پہنیں۔ اللہ تعالی دکھا دیتا ہے اپنی آنکھوں سے، جو مذہب میں غلو برتتے ہیں نا، جو مذہب میں حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں نا، ہر ایک کو کافر، ہر ایک کو یہ، اور ہر ایک پہ فتوے لگاتے ہیں، خدا دکھا دیتا ہے کہ جو پہلی صف میں پینٹ شرٹ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، آج ماشاءاللہ وہی ٹائٹ جینز اور ہاف سلیوز پہن کے بخاری پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ بڑے صاحب کے نمائندے، اب کیا کوئی کہے، وگرنہ عرض کرتے کہ حضرت اب کہاں گیا وہ تدین، اب کہاں گیا آپ کا وہ تقویٰ، اب کہاں گیا جب آپ مار کے مسجدوں سے نکالتے تھے، جب آپ کھڑے ہو کے آلو آلو کرتے تھے، اب آلو پک گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔
اس لیے کبھی بھی زبان سے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے جو مبالغہ اور دوسروں کی حقارت پر مشتمل۔ ہم نہیں جانتے یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ زبردست۔ ہمارے ایک استاد تھے، بہت مقام اللہ نے انہیں دیا تھا، وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے تھے، اور سارا سلوک محض 19 برس کی عمر میں مراقبات سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے رحمہ اللہ۔ ہم نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لے گئے تھے ڈابھیل 1926 میں، اور ان کے ساتھ جانے والے کوئی معمولی لوگ تھوڑا ہی تھے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کے بھائی تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، حضرت بن نوری تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ، جو سارا قافلہ چل پڑا تھا اور دیوبند بالکل ختم ہو کے رہ جاتا۔ اور معتمم صاحب نے حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تھا کلکتہ مدرسہ عالیہ سے۔ ایک مدرسہ عالیہ رامپور میں تھا، ایک مدرسہ عالیہ وہاں تھا کلکتہ میں، اور حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائے تو کرسی پہ بٹھایا، اور معتمم صاحب نے دارالعلوم کی چابیاں حضرت کے پاؤں میں ڈال دی اور پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت گھبرا گئے کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت دارالعلوم کو چلانا بس اب آپ پہ رہ گیا ہے، اگر آپ شیخ الحدیث کا جگہ سنبھال لیں تو دارالعلوم چلے گا، وگرنہ یہ ختم ہو جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عہدہ لی۔ ہم نے کہا حضرت وجہ کیا تھی؟ یہ جو وجہ انہوں نے بیان کی طالب علموں کی آپس کی گپ شپ تھی، ہوتا ہے ہمارے یہاں ہر جگہ ہی ہوتا ہے، یا یہ کہ حقیقتی مگر اس سے نتیجہ نکلتا ہے نا وہ زبردست۔ فرمایا کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ دارالعلوم کو میری ضرورت ہے، مجھے دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس فکرے کے بعد جو بڑے تھے نا، انہوں نے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فرمایا ڈابھیل گئے، ڈابھیل سے واپس آئے، 3 سال تک دیوبند میں رہے اور دارالحدیث میں قدم نہیں رکھنا ہوا۔ تو اساتذہ کہتے تھے کہ یہ جو فرمایا تھا نا کہ دارالعلوم کو میری ضرورت ہے، خدا کی حکمتیں ایسی کہ دکھا دیا کہ اب 3 سال دیوبند میں رہے اور نہیں آ سکے۔ سے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پینٹ شرٹ چھوڑ دیں، اس میں جس دفتر میں ملازمت کے لیے ہوتا ہے تو پینٹ شرٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہو، کیسا عمل ہے؟ بالکل بھئی اپنا سیدھا کام کرنا چاہیے، نوکری کرے اور پیسے کمائے، اپنی اولاد کی فکر کرے تاکہ آئندہ اولاد کو پینٹ شرٹ نہ پہنانی پڑے، صحیح طرح تہذیب میں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شلوار قمیص کو ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنی بڑی خرابی کی کمانا ہی چھوڑ دے، ولیعذ باللہ۔ اپنے بیانات میں اکثر اکابرین کا ذکر خیر فرماتے ہیں کہ جھوٹ اگر ہوتا تو یہ طریقہ نسل در نسل نہ چلتا، اتنی پذیرائی نہ ہوتی۔ جھوٹ کی نحوست ختم کر دیتی ہے۔ ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ فرقہ کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، پھر یہودیوں کے اس فرقے کو اتنا دوام کیسے ملا؟ بہت آسان سی بات ہے۔ ہمارے بزرگ جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ سلسلہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اس کی معیت کتاب و سنت۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں جو بظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہیں، آنے والوں نے بالکل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اسپیئر نہیں کیا اور لکھا ہے کہ کتنی خطائیں ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اور زبردست منطقی فلسفی اعتبار سے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو نسل آئی تھی انہوں نے صاف لکھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے جو ہے اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن ایک رائے ایسی ہوئی اور 99 آراء ان کی ایسی تھیں جو کتاب و سنت کے موافق تھیں، اللہ نے برکت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جاری بھی رکھا۔ دوسری طرف جو آپ کہتے ہیں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل السنہ کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب اس آیت کے تحت آ جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے صحیح عقیدے پر جھگڑے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان گمراہ فرقوں کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ فرمایا انہی جیسے ہو جاؤ گے، ایک جگہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو اہل السنہ میں سے ہوں گے ان کے چہرے خوش و خرم خدا کی رحمت میں ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے قیامت میں سیاہ ہوں گے وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اہل السنہ کے علاوہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو چل بھی رہا ہو اور شیطانی اثرات سے پاک ہو، اعمال میں ہوتا رہتا ہے۔ اعمال کا نہیں کہتے، عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا۔ ہم اہل سنہ کے علاوہ جو گمراہ کہتے ہیں باقی لوگوں کو، بڑی آسان سی مثال ہے۔ اب تک اہل تشیع کا ہی فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر تھے، علی کے مقام تک نہ ابراہیم پہنچے، نہ محمد پہنچے، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کوئی نہیں پہنچا علی رضی اللہ۔ یہ ہے یہ عقیدہ بھلا؟ کچھ بہت مہربانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں تھے مگر تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تھے۔ کچھ اور نچلی منزل پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 4-5 بڑے بڑے پیغمبر ہیں نا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت علی رضی اللہ ان 4-5 سے نیچے تھے، باقی سارے نبیوں سے بھی افضل۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر انبیاء علیہ السلام سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتے تھے تو یہ عقیدہ کیوں نہیں استنباط ہوا کتابوں سے؟ تو اس لیے شیاطین جو ہیں وہ اپنے فرقے، اپنے طبقے چلاتے ہیں، اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے قومیں جب گمراہ ہوتی ہیں نا تو دیکھو محبت کے لیے اللہ نے پینے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شربت پیتے ہیں نا کتنا عزیز ہوتا ہے اور رواں رواں جسم کا تر بھی ہو جاتا ہے۔ پیاس کی حالت میں شراب بھی پیے نا تو اس جیسی نعمت کوئی نہیں اسے ملتی، اس لیے کہ مر جاتا ولیعذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام جب پار تشریف لے گئے بحیرہ کلزم کے، تو یہودی جو تھے ہم نے انہیں نجات دی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور گائے کا بچہ بچڑا اس کی محبت یہودیوں نے پی لی، یہ نہیں کہا کھا لی، اللہ نے کہا پی لی۔ اور پینا ذرا سی عقل والا بھی جانتا ہے کہ مشروب بہت خوشگوار ہوتا ہے، گھٹا گھٹ پی جاتا ہے نا۔ اللہ نے کہا اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کے ڈال دی گئی۔ تو جب قومیں اپنے لیڈر سے محبت کرتی ہیں تو وہ ہدایت پہ ہو یا گمراہی پہ، وہ محبت گھول کے ڈال دی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ مناسب نہیں، لیکن صرف محبت کے اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں جس میں گھول کے پلا دی گئی تھی انہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت ہی مدار نجات۔ اپنے یہاں سیاست میں دیکھ لیں کتنے لیڈرز ایسے ہیں جن کی محبتیں گھول کے دلوں میں ڈال دی ہیں۔ بھٹو صاحب کا دور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ تو ان کی محبت پاگل ہو گئے تھے، لوگ دیوانے ہو گئے، اس کی ہلکی سی جھلک ہمارے دور میں نظر آتی ہے، ورنہ جو بھٹو کا دور تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، لوگ بالکل دیوانے ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی توفیق سے، اللہ سے مانگ کے جو آدمی صحیح راہ پہ قائم رہتا ہے اور قربانی دیتا ہے، در حقیقت اللہ کی رحمت کا وہی مستحق ہوتا ہے۔
بچوں کے عموماً عبد الرحمن، عبد الرزاق یا عبد الجبار نام رکھے جاتے ہیں، کیا ان کو رحمان، رزاق یا جبار پکارنا اچھا ہے؟ یہ اصولی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے نام رکھے ہی نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے ہیں۔ یہ معاشرہ اتنی جاہلیت پہ ہے کہ عبداللہ کو دلہ دلہ کہتے رہتے ہیں، عبدے کہتے رہتے ہیں، اوے عبدے، اور وہ عبداللہ ہے، عبدو۔ یا آپ یونیورسٹیز کے ماحول میں جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے عبد الرحمن تو رحمان بالکل عام ہو گیا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ایسے ناموں سے ہمارے زمانے میں پرہیز کیا جائے تاکہ اللہ کی عز و جل اس کے اسماء کی توہین لازم نہ آئے۔ اس لیے ہے تو بات لمبی مگر اسے مختصر کرتے ہیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے وہ نام جن میں عبدیت لازمی ہے اور عبد کی اضافت کے بغیر اس کا استعمال شرعاً جائز ہی نہیں ہے، جیسے اللہ ہے، عبداللہ کہنا پڑے گا، عبد الرحمن کہنا پڑے گا، عبد القدوس، عبد السلام، عبد المہیمن، عبد الجبار۔ وہ لمبی فہرست ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس کے بغیر کوئی کہے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کیا فائدہ ہے بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی چیز کے خام خواہ اپنے آپ کو اس الجاؤ میں؟ تو آسان رستہ یہی ہے کہ پورا نام پکارے، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد الرزاق، یہ کہ اور جو اللہ کی صفات خاص نہیں ہے، اب یہ بھی ایک فہرست ہے نا، خاص کون سی ہیں اور خاص کون سی؟ مثلا رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہے، خاص نہیں ہے، عام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہنا اور اللہ کو کہنا سب درست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ وہ اللہ ہیں یہ ناجائز ہے۔ بھئی اللہ اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کے عبد ہیں، عبدہ و رسول۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچوں کے یہ نام رکھے ہی نہ جائیں، اور اگر رکھے بھی جائیں تو پھر پورا نام پکارنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کی 4 جلد میں اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا، یہ ورنہ بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا۔ Why don't you register Madani Memorial as a charitable organization on PayPal؟ بھائی مدنی میموریل ہو یا ندوہ ہو، اس کی رجسٹریشن کسی بھی فنڈ ریزنگ میں ان چیزوں میں کرنا، یہ کام آپ کریں، ہم سے ہوتا نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، پیسے آئیں گے اور دین پہ خرچ ہوں گے تو کون اس سے برا کہتا ہے، لیکن ہم سے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ ہم ان پین پال کو جانتے بھی، اور جانتے بھی ہوتے تو وقت کہاں سے لائیں، آدمی کہاں سے لائیں، کس کو کہیں کہ آؤ اور ساتھ دو؟ تو اکیلا آدمی اتنا کچھ نہیں ہوتا بھیا، ہمیں اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں۔ اور عذاب، جبر کا نظام، تنگ کرنا، ستانا، فون کرنا، دھمکیاں دینا، یہ کہنا کہ گھر میں کوئی نہیں رہے گا اور تم جانتے ہو تمہارے یہاں خواتین بھی ہیں، یہ ایک جملہ کافی نہیں ہے کہ ہم یا تو مر جائیں اور یا پھر اس دھرتی کو چھوڑ دیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے زندگی اس ملک میں کس کس عذاب سے گزرتی ہے؟ آپ کرائیے رجسٹریشن اور آپ کوئی پروجیکٹ سنبھال لیجئے، پانی ہے، مسجد کا مکمل کرنا ہے، اور چیزیں آپ خود سنبھالیں نا بھئی۔ تراویح میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ لقمان صاحب اس پہ تو بہت مرتبہ بات ہو گئی، صاحب البحر الرائق نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور امام محمد اور غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ حنفیہ میں وہ اس بات کے قائل تھے، لیکن فتویٰ اس پہ نہیں دیا جاتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا تھا۔ پوچھنا یہ تھا کہ خلا بمنزلہ طلاق تو نہیں ہے؟ اچھا جی، یہ تو اطلاع ہو گئی آپ کی طرف سے مجھے، یہ تنسیخ نکاح ہے قاضی کی طرف سے۔ چلیے یہ بھی آپ نے ہمیں اطلاع دے دی۔ اطلاع اور استفہام میں فرق ہے نا جی۔
اس عورت کے لیے جس کا شوہر اسے بوجوہ طلاق نہ دے رہا ہو. یہ نہ کیسا لکھا ہے؟ یہ کے ساتھ آتا ہے کہ الف کے ساتھ. بلکہ اس کا منشا عورت کو اس کے حقوق پورے کیے بغیر بغرض اذیت لسانی باندھ کر رکھنا ہو تو بعد از خلا اس کی عدت بھی ایک طلاق یافتہ عورت والی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ شریعت کے مطابق. نسیم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت عمومی ہے. یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ خلا کیوں لے رہی ہیں. تنسیخ نکاح کا جو مقدمہ ہوتا ہے نا، تو قاضی وہ عدالت میں فسخ نکاح کا حکم دے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کس بنا پر؟ اگر وہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہو جو عورت نے گھڑا ہے، الزام لگائے ہیں، شوہر ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، تو کیسے تنسیخ نکاح ہو جائے گی؟ اللہ کی بات یاد نہیں ہے؟ اللہ نے نکاح کو کہا ہے میثاقاً غلیظا، یہ بہت پکا عہد و پیمان ہے جو تم اللہ کے نام پہ باندھ رہے ہو. اس پکے عہد و پیمان کو بچوں کا کھیل بنا لینا یہ ٹھیک ہے؟ خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ پوچھے گا کہ جس چیز کو میں نے کہا تھا کہ بہت پختہ عہد ہے ایک عورت اور مرد کے درمیان، تم نے ڈراموں میں لا کے سے بچوں کا کھیل بنایا تھا، انہیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. دعائیں کرو اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور دین کا مذاق اڑانے والوں کا بیڑا غرق کیوں نہ کر دے، ہماری جان چھٹے اس عذاب سے، اس جبر کے نظام سے اور اس ظلم کے نظام سے. تنسیخ نکاح کی شرائط ہوں گی نا جی، کچھ وہ شرائط ہوں، اور تنسیخ نکاح طلاق بائن کے حکم میں ہے، تو اس کے بعد وہ عدت گزارے گی. لیکن اتنا آپ نے جنرل کویسچن پوچھا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ عورت واقعی اس کی کمپلینٹس درست ہیں، کیا اس کی بات درست ہے، کیا اس بات پہ تنسیخ نکاح شریعت قرار دیتی ہے یا نہیں قرار دیتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنسیخ نکاح کو اتنا آسان نہیں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو کہتے تھے اس سے طلاق دو. یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح ٹوٹ گیا، نہ. ایک خاتون حاضر ہوئی تھی. پھندنا سمجھتے ہو؟ یہ بہاولپور ملتان میں خواتین کے لیے جو چادریں بناتے ہیں اس پہ پھندنے لگاتے ہیں نا، ایسے معمولی سا پھول ہوتا ہے. اس سے فجر کی نماز کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے طلاق لے دیں شوہر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا، اس سے کہا اللہ کے رسول اس کے پاس بس ایک پھندنا ہے اور میری اس سے تسلی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو کہا کہ طلاق دے، خود نہیں فرمایا کہ آزاد نہ. اللہ نے جس چیز کو میثاقاً غلیظا کہا ہے نا، بڑا پکا عہد، اس کے لیے بڑے ٹھوس دلائل ہونے چاہیے کہ اس نکاح کو توڑے. اور جو نظام آپ لا رہے ہیں کہ ہر ایک کھلا کر لے اور ہر ایک کو طلاق دیے بغیر دوسری شادی کر لو، یہ 10-15 سال میں جو صورتحال بنے گی اس وقت مزہ چکھنا ہوگا. ہم تو ہوئے دقیانوسی، ہم تو ہوئے پرانے زمانے کے. عورتوں کو انگلش پڑھانے کی سب سے زیادہ مخالفت جنہوں نے کی تھی یہ علامہ اقبال. انہیں کیوں نہیں برا کہتے؟ مولوی رہ گئے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ 1935 میں کہا تھا، 90 سال پہلے. اب ٹھنڈے ہوئے ہو، اب پتہ چلا ہے کہ انگریزی نظام تعلیم کا کیا حال ہوا ہے. مولوی خراب تھے. جوش تھا نا جوانی کا اور زہد کا. شادی ہوئی، بیوی کو طلاق دے کے نکل گیا. ہوتے ہیں ایسے بھی
خبتی پاگل دین کو بدنام کرنے والے. اس نے کہا نہ دو طلاق. کہنے لگا تم دنیا ہو, اچھا خاصا تہجد پڑھتا تھا, اب تمہاری وجہ سے تہجد گئی. اس نے کہا نہ دو طلاق, میں اپنے میکے میں چلی جاؤں طلاق میں. چلا گیا دے کے. ایک عرصے کے بعد جب وہ بوڑھی ہو گئی, ایک بیٹا ہو گیا, مدت گزر گئی, آیا اور در در بھیک مانگ رہا تھا. ان کا دروازہ کٹکھٹایا تو عورت نے تاڑ لیا کہ وہی ہے. اس نے شربت وغیرہ بنا کے بھیجا اور دیکھا کہ سارا ایک گٹھڑ کمر پہ لاد کے چل رہا ہے. تھی سمجھدار تو اس نے آ کے پردے سے پوچھا کہ شربت بنایا آپ کے لیے گلاس ہوگا؟ اس کا ہاں کیوں نہیں. کھولا گٹھڑ تو دنیا جہان کی چیزیں بھری ہوئی. اس سے اپنا گلاس مٹی کا دیا, اس سے شربت ڈال دیا. پھر اس نے کہا کہ روٹی بھی پک گئی ہے, مناسب سمجھے تو کھانا کھا لی, کوئی پلیٹ ہوگی. اس نے 2-4 پلیٹیں بھی نکال دی. پھر اس نے کہا دسترخوان ہوگا؟ اس کا ہاں یہ بھی ہے, دسترخوان بھی ہے. غرض وہ ایک ایک چیز نکلواتی گئی اور پھر وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئی. اور اس سے دے مارے سارے برتن زمین پہ. اور اس نے کہا بدبخت ایک میں ہی دنیا تھی, یہ دنیا نہ تھی. جس دنیا کو تم اپنی کمر پہ لادے پھرتے ہو یہ خدا کی راہ میں حجاب نہ بنی, ایک میں ہی تھی حجاب بنی. شرم نہ آئی تمہیں؟ تو اس لیے جو دین میں ولیعاذ باللہ خبتی قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, وہ اپنے دین کو, خدا کے دین کو بدنام کرتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تنسیخ نکاح میں دیکھا جائے, وگرنہ جس طرح آج کل عدالتیں حکم دے رہی ہیں, عورتیں ججز بنی ہوئی ہیں اور فیصلے اس طرح ہو رہے ہیں, اور پہلے شوہر سے طلاق کے بغیر دوسری. صبر کرو 15-20 سال, پھر دیکھو کہ کیا ہو. آپ نے دیکھا نہیں بنگلہ دیش, آپ نے نیپال نہیں دیکھا, آپ نے ہندوستان اس زمانے میں نہیں دیکھا جو اندرا گاندھی کے فوراً بعد کا زمانہ تھا. ہم نے دیکھا ہے, ہم جانتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ جو ہندوستان میں غربت ہے خدا بندہ دنیا میں کسی کو نہ دکھائے. بنگلہ دیش مہینہ 1.5 مہینہ رہے تو ہندوستان پھر غنیمت نظر آیا. نیپال گئے تو حیران رہ گئے کہ یا اللہ اتنی پست حالت, اس طرح انسان جیتے ہیں کہ جانور جیتے. آج ہمارا ملک ان تینوں ممالک سے پست ہے. انڈیا میں یو پی اور سی پی سے کم معاشرت ہے ہمارے یہاں. ہم برباد حال ہوئے ہوئے. صرف 2 چیزوں میں اضافہ ہوگا. ملک کو کیوں توڑنا ہے؟ کوئی پاگل ہے جو کسی کنگلے ملک کو اپنے ذمے لے لے؟ حدود قائم ہے, ملک چلتا ہے, ٹھیک ہے. صرف 2 چیزوں میں اضافہ ہوگا اور ہم دیکھنے والے اس وقت نہیں ہوں گے. ایک, یہاں پر اتنی شدید غربت آ جائے گی کہ لوگ ترسیں گے کپڑا پہننے کو اور پانی کا ٹھنڈا گھونٹ پینے. اتنی شدید غربت آئے گی اور اتنا شدید جسم فروشی ہوگی کہ مرد کیا اور عورت کیا وہ پیسے اس کے ذریعے کمائیں گے. یہ 2 چیزیں ہوں گی. اور یہ جو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا, یہ ان بچوں کو پتہ نہیں ہے جن بچوں نے دنیا کو دیکھا نہیں. خدا کی پناہ ہے ایسی صورت. سوال ہے کہ کیا ایک عام مسلمان نکاح پڑھا سکتا ہے؟ اے منصور صاحب, عام جو ہے یہ عین سے لکھا جاتا تھا, ابھی گرمیوں کی وجہ سے آپ نے الف سے لکھ دیا. اچھا, عام مسلمان. ممکن ہے کوئی مسلمان آڑو ہو, کوئی آلو بخارا ہو. اچھا, عام مسلمان نکاح پڑھا سکتا ہے یا اس کے لیے عالم مفتی ہونا ضروری ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی, عام آدمی بھی نکاح پڑھا سکتا ہے. نکاح پڑھانے کے بعد نکاح ہو جائے گا, یا نادرہ میں جب تک نکاح کا اندراج نہ ہو تب تک نکاح ہی نہیں ہوتا. نادرہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نکاح سے, ٹھیک ہے نا جی. نادرہ کا چیز کچھ بھی نہیں. مرد و عورت کے باہمی ایجاب اور قبول کا گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا. بس صرف ایک چیز ہے کہ اگر اس لڑکی نے یا لڑکے نے نکاح اپنی اسٹیٹس سے کم میں کیا ہے تو پھر والدین کا حق بنتا ہے کہ عدالت میں جا کے اس نکاح کی تنسیخ کرا دیں. باقی یہ کچھ نہیں ہے نادرہ میں. نادرہ میں ایسے نکاح ہم پیش کر دیں جہاں وراثت کی خاطر بیوی ماں بنی ہوئی ہے اور ماں
پھوپھی بنی ہوئی ہے. نادرہ میں تو کھلی عیش ہے بابا. طلاق دینے سے ہو جاتی ہے جب تک طلاق نادرہ میں درج ہے. ابھی بچے ہیں یار، نادرہ کی کیا حیثیت ہے نکاح اور طلاق میں؟ بھیا نادرہ میں ہر کچھ اندراج ہو جاتا ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنا مرضی پیسہ دے کے جو مرضی کرا لیں، نادرہ میں کہیں بھی کسی کو سزا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس ملک میں سزائیں نہیں، ورنہ گندم کا سکینڈل ہے، کس کو سزا ہونی ہے؟ نادرہ میں گڑبڑ کئی مرتبہ سامنے آئی ہے، کس کو سزا ہونی؟ قتل کے کیس کس کو سزا ہونی؟ تو اس لیے یہ خدا کا ایک احسان ہے کہ یہاں سزائیں نہیں ہوتی، جو مرضی کرو یار. مدرسے کے لیے 100 ایسی کتب کی فہرست مکتوب ہے جو زمانہ حاضر کے فتن کے سد باب کے لیے معاون. 100 ایسی کتابوں کے بجائے ہم 3-4 نام آپ سے عرض کر دیں. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے مشائخ تھے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں نا، ساری کی ساری رکھ لیں. وہ بہت سے فتنوں کا علاج ہے اور اعتدال کی راہ ہے. اور اگر کتابوں ہی کا آپ کہتے ہیں تو حضرت سے بھی زیادہ جن کتابوں میں، حضرت کی کتابوں سے بھی اعلیٰ تر کتابیں، اگرچہ میرے شیخ رحمہ اللہ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جتنی ان کی کتابیں، جتنی بھی معارف الحدیث، اسلام کیا ہے، تصوف کیا ہے، مرزائیت پہ غور کرنے کا سیدھا سادہ راستہ وغیرہ وغیرہ، جتنی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، بلا تکلف سب خرید لیں اور پڑھیں. دین اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین ہے کیا. جب آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دراصل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کی تجدید ہے. ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد ہونے کے قائل ہیں. دہلی میں بیک وقت 2 مجدد آگے پیچھے، ایک سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد تجدید کیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی قابل عبارتیں قابل تشریح ہیں، یا اس پہ اشکال اظہار ہو سکتا ہے، لیکن پڑھتا کون؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتاؤں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1761 میں انتقال ہوا تھا. 1861، 1961 اور اب 2025 میں یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 350 سال ہو گئے. 350 سال. ہم اتنے محروم ہیں، ہم اتنے بدبخت ہیں، ہم اتنے خدا کی رحمت سے دور ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں بھی چھپی نہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم لاکھوں اور کروڑوں شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں یہ نفلی حج ہو رہا ہے، یہ نفلی عمرہ ہو رہا ہے، اس سال نفل حج پہ جا رہے ہیں، اس سال. اے اللہ کے بندو، اب اس مہنگائی میں یہ چیز ہوگی، ورنہ پہلے اس سے سستی تھی. 5-10 کروڑ جمع کر کے پریس لگاؤ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں تو چھاپو، لوگ پڑھیں تو صحیح کہ وہ آدمی کیا تھا. آپ یقین مانیں، ہماری زبان پہ نہ اعتبار کریں، چلیے آپ پڑھ لیجئے. کارل مارکس نے جو فلسفہ دیا تھا اس سے بہتر نظام تعلیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے دیا تھا. اور امریکہ اور یہ سب جو ورلڈ آرڈر لائے ہیں، دلی میں بیٹھ کے اس درویش نے ورلڈ آرڈر مرتب کیا تھا. ہمیں کوئی خبر ہے؟ ہم سے 50-50 لاکھ شادیوں پہ خرچ کرا لو. ہم کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ 50 لاکھ قرض لیا، جی والد صاحب نے قرض لیا، یہ اتارے گا کون؟ یہ اتارنا میں نے ہے جس کی شادی ہوئی ہے. فرض کر لو اس کا مطلب ہے میں کماؤں اور اس قرض کو اتاروں، اور وہ جو پیسہ میری اولاد کی تعلیم و تربیت کے کام آنا تھا میں ان بچوں کا حق مار رہا ہوں. عقل ٹھکانے ہے؟ اس بچے کو میں اچھے اسکول میں نہیں بھیج سکتا اس لیے کہ میں قرض اتاروں کہ یہ کروں. میں سردی گرمی کے اچھے کپڑے نہیں اس کے بنا سکتا. بچہ آ کے معصومیت سے کہتا ہے کہ ابو مجھے اتنا پیدل جانا پڑتا ہے، آپ موٹر سائیکل لے لیں.
باپ کے دل کا خون ہو جاتا ہے، اور خرچ کرو نا 30 لاکھ جو شادی پہ کیا تھا، اس وقت نہیں ہاتھ کنٹرول میں تھا. ان بچوں کا ظلم جو ہے نا اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. تم نے یہ کرتوت، یہ قوم ہے، یہ حالتیں. اس لیے بھیا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انہوں نے ڈبو دیا ہے. یہ بیج آہستہ آہستہ پھوٹ رہے ہیں اور رنگ لا رہے ہیں. یہ پھول جب مکمل کھلیں گے اور چمن برباد ہوگا اور چہرے سیاہ ہوں گے آج سے 20-30 سال بعد، پھر پتہ چلے گا کہ یہ تنسیخ نکاح اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں.